بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے اس امت کو سال میں کچھ مخصوص ایام عنایت فرمائے ہیں جن میں اللہ جل شانہ اس امت کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس امت کو رزق میں وسعت دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ خود اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری ختم کروں، میں اس کے رزق میں وسعتیں پیدا کروں، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ لیکن پھر ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ ان مخصوص ایام سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے تو ہمارے لیے اناؤنسمنٹ کر دی، ہمارے لیے پیکج دے دی، لیکن پھر بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اپنے وقت کا ضیاع کریں گے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور خصوصاً ان دنوں میں جن میں اللہ جل شانہ کی رحمت خاصہ پر متوجہ ہو جاتی ہے انسانیت کی طرف۔ تو یہ سال میں چند ایام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک رات وہ شب برات کہلاتی ہے۔ شب برات کہتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو۔ اس رات کو اس کائنات میں بہت ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ انسانیت کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کے اعمال کتنے ہیں، کس کو کیا رزق دینی ہے۔ یہ سارے فیصلے اللہ جل شانہ ایک سال کے بارے میں اس رات کو فرمایا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ جب اتنے بڑے بڑے فیصلے ایک انسان کے بارے میں اس رات کو ہوتے ہیں، تو اس رات کو اگر وہ غفلت میں رہے گا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اگر وہ اللہ سے غافل رہے گا، اللہ کی عبادت سے غافل رہے گا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے اس رات کو خصوصی طور پر جو اعمال کرنے کے ہیں، جو کام کرنے کے ہیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث مروی ہے۔ مثلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں فرماتے ہیں اذا كانت النصف من شعبان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں ہو فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کرو، عبادتیں کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا، کیونکہ اللہ جل شانہ سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتے ہیں، فیقول، اور پھر اعلان فرماتے ہیں، الا من مستغفر، کیا ہے کوئی مجھ سے استغفار طلب کرنے والا، فاغفر لہ، کہ میں اس کو معاف کر دوں، الا مسترزق، کیا ہے کوئی رزق میں وسعتیں مانگنے والا، فارزقا، کہ میں اس کو رزق دوں، الا مبتلا، کیا ہے کوئی مصیبت زدہ، کیا ہے کوئی بیمار، کیا ہے کوئی پریشان، فاعافیہ، کہ میں اس کی پریشانیاں ختم کروں، الا کذا الا کذا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ اعلانات فرماتے جاتے ہیں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس رات کو خصوصی طور پر عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، ہمیں اللہ جل شانہ کے پیکیجز سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات تھی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، میں تلاش میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے، جنت البقیع وہ جو قبرستان ہے وہاں پر ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ عائشہ بہت برکت والی رات ہے، اس رات اللہ جل شانہ قبیلہ بنی بکر کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات چند آدمیوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی ہے، باوجود اتنے اعلانات کے، باوجود اللہ جل شانہ کے رحمت خاصہ کے نزول کے، پھر بھی چند آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ان میں ایک مشرک، عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، مدمن الخمر، شرابوں کا عادی، قاتل کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، مسبل الازار، اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے متکبرانہ طور پر لٹکانے والا، اور اسی طرح چغل خور۔ تو اگر ہم میں سے کوئی ان اعمال میں مبتلا ہے، کوئی ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، کوئی کینہ میں پروری میں مبتلا ہے، کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہے، یا قتل کسی نے کی ہے، یا اگر وہ اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے اس عمل کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش فرماتے ہیں، مگر ان 7 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 3 کامیں ایسی ہیں جو اس دن اور اس رات کے ساتھ متعلق ہیں اور وہ کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے مردوں کے لیے معافی مانگنا،
کیونکہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے ثابت ہو گئی کہ آپ علیہ السلام اس رات جنت البقیع میں گئے تھے اور مردوں کے لیے معافی مانگ رہے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے مردوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان اعمال صالحہ میں بدعات کو پیدا کر لیتے ہیں۔ مثلا لوگ اپنے مردوں پر پھول چڑھاتے ہیں، پٹاخے کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، ڈول باجے ہوتی ہے۔ یہ کہاں کی عبادت ہے؟ یہ تو سرسری طور پر بظاہر نظر آ رہے کہ یہ شیطان کے پیدا کیے ہوئے اعمال ہے، یہ اعمال صالحہ نہیں کہلا سکتے۔ ہمارے دین میں فحاشی، عریانی، ڈول باجے، گانے، پھول وغیرہ چڑھانا، ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرا کام جو اس رات کو کرنے کا ہے وہ ساری رات کی عبادتیں، نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوتیں کرنا، دعائیں مانگنا، وہ اس رات کو کرنی چاہیے۔ اور ایک اور کام صبح کا روزہ، اسے بھی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، عادت مبارکہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ثابت ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے اس دن کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور انسان کے بارے میں اچھے فیصلے ہو، رزق میں برکتیں ہو، مصیبتوں سے چھٹکارا ہو، عمر میں برکتیں ہو۔ تو انسان کو جب ایسی چیزیں مل جائیں گی تو اس کی زندگی سکون سے گزرے گی، عبادت کے لیے فرصت مل جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس رات کو خرافات میں مبتلا ہوں گے، فحاشیوں میں، عریانیوں میں، بدعتوں میں مبتلا ہوں گے، تو اللہ کا غضب پھر ہماری طرف متوجہ ہوگا، نہ کہ اللہ کی رحمتیں۔ اس وجہ سے اس رات سے خصوصی طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس سال میرے خیال میں یہ پیر والے دن یہ روزہ ہوگا، اور پیر کی جو رات ہے وہ شب برات کی رات ہوگی، 15ویں رات کی شعبان، 15ویں شعبان کی جو رات ہے۔ تو اللہ کی عبادتیں، نفلیں، ذکر و اذکار اور تلاوتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی